بھیجے گئے وکیل صاحب فیصل ملک صاحب نے مجھے بتائی، وہ یہ ہے کہ اب اس نظام کو، اس شکست خوردہ نظام کو ضرورت ہے عوام کی تائید، اور عوام کی تائید پی ٹی آئی کے ذریعے ہی ممکن ہے، عوام کی تائید عمران خان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ جیت ہماری ہے۔ دیکھیں جو یہ ڈھونگ ہے، جو فریب کا نظام ہے، یہ نظام کامیاب نظام نہیں ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اپنی تاریخ اور اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے، اس نوعیت کے نظام بہت جلد دیکھتے آنن فانن زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے، 1970 میں یہ ہوا، اور خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہم نے پھر بھی الیکشن جیتا، 2/3 اکثریت حاصل کی، لینڈ سلائڈ۔ اور یہ 1970 سے بڑا معرکہ ہے۔ اس وقت تو کم از کم عوامی لیگ کو کیمپین کرنے دی گئی تھی، انہیں سیاست کرنے دی گئی تھی۔ ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں عوام سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہم پر پہرے ہیں، ہم پر سختیاں ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہماری ریلیز کو آ کے اہلکار جو ہیں تیوبالا کرتے ہیں، اس کے باوجود عوام ہمارے ساتھ کھڑی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، ان کا نظام شکستہ ہے، ان کی جڑیں نہیں ہیں، وہ جڑوں کے بغیر ہوا میں معلق ہے، ایک جھوٹ پر مبنی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا آج بڑا پیغام ہے، اور ان کا یہ پیغام تھا پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ سب کچھ اب اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ووٹ آپ سے چھینا گیا ہے، آپ کی آزادیاں آپ سے چھین لی گئی ہیں، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو مل کر ریزسٹنس میں جانا ہے، مزاحمت میں جانا ہے۔ ہم نہیں مان سکتے اس نظام کو، یہی بس ہمارا مقدر ہے، ہم نے اسی طرح زندگی جینی ہے، اس طرح نہ زندگی جینی ہے، نہ صحافت کرنی ہے، نہ وکالت کرنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وکالتوں کا اب حال ہے اور جو عدالتوں کا حال ہے، ہم وکالت کرتے ہیں، کہاں وکالت کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا عدالت ہے جو ہمیں دیکھتی ہے؟ ہم عدالت کو دیکھتے ہیں اور سب بے بس ہیں۔ تو اب ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے عدالتی نظام کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ٹوٹے ہوئے نظام کے تحت جئیں گے، ایک تابع قوم کی حیثیت سے، ایک مجبور قوم کی حیثیت سے، یہاں اٹھیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ عمران خان کا سوال ہے اپنی قوم سے، یہ ہمارا سوال ہے آپ سب سے، اس میڈیا کے توسط سے، پوری پاکستانی قوم سے۔ خان صاحب نے اور بھی آج بہت سی باتیں کی جو مجھ تک پہنچی ہیں، تفصیلات آتی رہیں گی، کل بھی ایک انشاءاللہ ہم خالصتاً جو کیسز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا جو صورتحال ہماری سرحدوں پر بنتی چلی جا رہی ہے۔ بلوچستان اپنی جگہ، افغانستان کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب براہ راست طالبان حکومت سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمارا جو رویہ تھا وہ رویہ غلط ثابت ہوا ہے۔ جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو ٹرکوں پہ لاد کے بھیجا، جو 40-50 سال سے یہاں رہ رہے تھے، بہت سے یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، شادیاں کی، ان کو ہم نے جس طرح بھیجا، مہلت نہیں دی، ایک انسانی طریقہ بھی تھا بھیجنے کا۔ تو ہمیں افغانستان سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری کوئی بھی سرحد محفوظ نہیں ہے، نہ مشرقی سرحد نہ مغربی سرحد۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت سنبھل گئی، کہ انفلیشن کم ہو گئی، افراط زر ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، معیشت کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پچھلے جو 12 مہینے اور جو پارٹی کی سطح پہ مذاکرات نہیں چل رہے، اگر ہوں گے، اگر چلیں گے تو ہم علل اعلان میں اظہار کریں گے، بتائیں گے کہ ہم آئین کی بحالی کے لیے، قانون کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے ہم کہا نے تبدیل نہیں کرنی، ہم نے جدہ نہیں جانا، ہم نے لندن نہیں بھاگنا، ہم نے یہیں پہ بیٹھ کر آئین اور قانون کو بحال کرنا۔ آپ نے کہا اگر سلمان عمر صاحب، کیا آپ مذاکرات کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ پارٹی میں یہ بات چیت چل رہی ہے، پارٹی میں بات چیت چل رہی ہے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپوزیشن اتحاد میں اب نہیں آ رہے، انہوں نے کہا ویسے ہم بات چیت کریں گے، مذاکراتی سطح پر اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی بری بات نہیں، ہم مولانا سے گفتگو جاری رکھیں گے، وہ اتحاد میں آئیں یا اتحاد سے باہر رہ کر جمہوریت اور آئین کے لیے کام کریں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہم نے جنوری میں آپ نے دیکھا حکومتی جماعتوں کے ساتھ بھی کوشش کی تھی، وہ ایک بے سود کوشش تھی۔
ہم نے ان سے کہا کہ ہماری ملاقات صرف کرا دو عمران خان سے. اتنا مشکل ایک مرحلہ بن گیا. جیسے فیصل بھائی نے کہا کہ ملاقات کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کہا مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری ایک کھلے ماحول میں ملاقات تو کرا دو, اہل نصب نہ ہوں, اہلکار سڑک پہ نہ کھڑے ہوئے ہوں. انہوں نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے. یہ ہمیں حکومتی ٹیم کہہ رہی ہے ہم پوچھ کے بتائیں گے, اور پھر پوچھ کے انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں دیں گے. اگر یہ ہے حکومت کی اوقات, یہ ہے حکومت کے پلے, تو آپ بتائیں. آپ اصرار کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرو, ہم کرتے رہیں گے. ہم چائے بھی پئیں گے, ہم بسکٹ بھی کھائیں گے, ہم اٹھیں گے بھی, ہم بیٹھیں گے. لیکن اصل کی گفتگو ہے بالآخر اسی طاقت سے ہوگی جو ہمارے نظام پر حاوی ہے. اسی طاقت کو راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے نہیں. لیکن ہم نے کب کہا نہیں, ہم کریں گے مذاکرات. ہم نے کہا سطح پہ مذاکرات کریں گے, اور اگر مذاکرات نہیں کیے جاتے تو پھر سڑکیں موجود ہیں. اقوام عالم کے تمام بڑے فیصلے آپ کسی ملک کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے, عدالتوں میں نہیں ہوئے, ایوانوں میں نہیں ہوئے, سڑکوں پہ ہوئے. اگر بات وہاں جاتی ہے تو ہم بالکل وہاں جائیں گے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی تعامل ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ مذاکرات سے معاملات حل ہوں, ہمیں سڑکوں پہ نہ جانا پڑے. لیکن اگر ایسا کرنا پڑا, اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, مذاکرات نہ کیے گئے, آئین اور قانون کو بحال نہ کیا گیا, تو آپ بتائیے کیا چارہ رہ جائے. یہ بتائیے گا مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کو ہدایت کو جاری کی ہیں, خان صاحب نے کچھ معلومات آپ تک پہنچی ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا اسپیسیفکلی آپ کو علیمہ خان صاحبہ کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور ایک خاص حلقے کی طرف سے اٹیک بھی کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے پیچھے کوئی خاص نیریٹو ہے؟ دیکھیے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا نا کہ خان صاحب نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. میں نے کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ قانون بنتا ہے, اس کے پیچھے پہلے ایک ویژن ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس شعبے کو کہاں لے کے جانا ہے. کیا آپ نے اس شعبے کو صرف کھودنا ہے, گڑھے کھود کے چھوڑ دینا ہے پاکستان میں, یا اس سے جو معدنیات نکالنی ہے, ان سے کوئی فیکٹریاں لگانی ہیں, کوئی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. تو یہ تو بالکل ایک مسلم بات ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جس کے اس وقت ہے اس پہ مزید غور کی ضرورت ہے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی اس کو اس وقت پاس نہیں کرے. جہاں تک تعلق ہے نیریٹو کا, آپ کے سامنے ہے. لیکن مجھے اور علیمہ بی کو اور دیگر بہنوں کو روکا جا رہا ہے, ساتھ ہی کچھ لوگوں کو میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا گیا. ناکام کوشش کہ سلمان راجہ جا رہا ہے, سلمان راجہ گر گیا ہے. کدھر گر گیا ہے, کہاں چلا گیا ہے؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ تاثر دیا جائے کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑا انتشار ہے. آپ گرنا شروع کریں تو 3 کے بعد چوتھا نام نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ کون ہے انتشار برپا کرتا ہوا, کس میں ہے اختلاف. کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف. جتنی آج پاکستان تحریک انصاف متحد ہے شاید کبھی نہیں. مجھے جتنی سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے دیگر رفقا کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے رفقا سے, ہمارے ورکرز سے, ہمارے ووٹرز سے پورے ملک میں, وہ میں جب دیکھتا ہوں, محسوس کرتا ہوں تو رقت طاری ہو جاتی ہے. اتنی بڑی یہ ذمہ داری, اتنے سارے لوگوں کا بھروسہ ہے کہ ہم خان صاحب کا مشن جو ہے ان کی غیر موجودگی میں آگے لے کر بڑھتے رہیں گے, ان کی آواز بنے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی لوگ یہاں حاضر ہیں وہ یہی کریں گے, اسی عزم کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل ظاہر بات ہے وہ عوام کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ اس امتحان میں جیت گیا, اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہے کہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, عوام کی جنگ لڑ رہا ہے. اور پی کے حق کے تحت آپ کی زبان اور ہماری زبان پر بھی کریں گے. لیکن لوگوں میں بڑا شعور ہے, لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. کہ جتنے مرضی دعوے کر لیں, آج کی دعوے تھے کہ سرپلس میں چلا گیا اور معیشت بہتر ہو رہی ہے. بھائی سیاسی استحکام کے بغیر کبھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو یہی میری عرض ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باوجود اس کے مجھے پتا کہ آپ کو کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, پھر بھی اگر آپ عوام کو حق اور سچ بتا رہے ہیں تو یہی جہاد ہے. اور اس جہاد میں اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کو شکر گزار ہوں. بہت شکریہ.